الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ایمان والو تم راعینا مت کہو اور کہو انظرنا اور غور سے سنو. وللکافرین عذاب علیم. کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین. کافر لوگ اہل کتاب میں سے اور مشرکین لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، اور اللہ اپنی رحمت جس کے لیے خاص کرتا ہے، اور اللہ بہت ہی بڑا فضل والا ہے. بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں قرآن کریم کی چند آیات پر روشنی ڈالی گئی تھی، جس میں نظر بد، سحر اور جادو اور اس سے متعلق بات تھی، جس کے حاصل یہ تھا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. جادو ایک پریشان کن مسئلہ تو ضرور ہے، لیکن وہ فی نفس ہی اس میں نقصان پہنچانے کی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے. آدمی پریشان ہوتا ہے لیکن اس سے جان کا خطرہ نہیں ہوتا. موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں. دوسری بات یہ بتایا تھا جادو کرنا کرانا یہ حرام ہے اور کفر کے درجے تک کے. اگر کوئی ایمان والا مسلمان مرد یا عورت جادو، سحر، کفر کی یہ کیفیت اگر کسی دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے، ستانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے اگر کوئی کرتا ہے یا کراتا ہے تو ایمان اس کا سلب ہو جاتا ہے. موت اس کے ایمان پر نہیں ہوتے. یہ بزرگوں کا تجربہ ہے اور ان کی زندگی کا یہ تلخ تجربہ ہے. اسی لیے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانا چاہیے. اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں، اس کی ایک شان نزول اور پس منظر یہ ہے کہ سب سے زیادہ اسلام کی دشمنی یہود و نصارہ کے دلوں میں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت ہی بغض کے درجے میں وہ لوگ دشمنی رکھتے تھے.
کفار و مشرکین کھل کر کے دشمنی کرتے تھے، لیکن یہود و نصارہ چھپ کر کے دشمنی کرتے تھے، اور آج بھی یہی روش ہے، یہی طریقہ ہے۔ وہ چھپ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، دوستی کے راستے سے وہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے ذہنی، فکری، عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے چاہنے والے صحابہ کو تکلیف ہم پہنچاتے رہے۔ تو کبھی کبھی وہ لوگ زبان کے ذریعے سے اذیت اور تکلیف اور گستاخی کے عمل کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی الفاظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک آدمی ایک معنی لیتا ہے، دوسرا آدمی اس کا دوسرا معنی لیتا ہے، اور الفاظ کے جملے کے معنی بدلتے رہتے ہیں حالات اور حیثیت سے۔ اس کی ایک مثال ایک لفظ محبت ہے۔ اس لفظ محبت کو اگر بدلتے رہیں گے تو اس کا معنی، مطلب، تقاضا بھی بدلتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے والد سے محبت کرتا ہوں تو اس کا معنی اور تقاضا الگ ہوتا ہے۔ یہی اگر کوئی کہے کہ میں اپنے دوست سے محبت کرتا ہوں تو اس کا معنی اور تقاضا، ضرورتیں الگ ہوتی ہیں۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں تو اس کا معنی، مطلب، تقاضے الگ ہوتے ہیں۔ یہی لفظ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں تو اس کا معنی، مطلب، تقاضے الگ ہوتے ہیں۔ ایک کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں تو اس کا معنی، مطلب، ضروریات الگ ہوتے ہیں۔ کوئی کہے کہ میں اپنی بہوؤں سے محبت رکھتا ہوں تو اس کے معنی، مطلب، تقاضے الگ ہوتے ہیں۔ لفظ ایک ہے لیکن وہ عدل بدل ہو رہا ہے، حیثیت اس کی اور تقاضے کی روشنی میں اس کے معنی بھی بدلتا رہتا ہے۔ نیت پر بھی ہے، ایک آدمی ایک چیز کہتا ہے لیکن اس کی نیت اور مراد کچھ اور ہوتی ہے۔ اس کا جاننے والا، کہنے والا جان سکتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ یہودیوں کا ایک نبی کو پریشان کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے، شان اقدس میں گستاخی کرنے کے لیے ایک ذو معنی لفظ استعمال کرتے تھے۔ وہ لوگ جب مجلس میں آتے تھے تو کہتے تھے وہ لوگ راعینا، اس کا مطلب یہ ہے ظاہری معنی کہ ہماری طرف ذرا رعایت کیجئے، توجہ دیجئے، ذرا ہماری طرف دھیان دیجئے۔ اچھا ہے، کوئی معنی میں تو گڑبڑی نہیں ہے، یہ اس کا ظاہری معنی، لیکن وہ لوگ اس سے گالی مراد لیتے تھے، شان اقدس میں توہین کا معنی لاتے تھے وہ لوگ۔ رائنا کے معنی بد دعا کے کلمات سے مانے جاتے تھے۔ یہ لفظ سن کر کے صحابہ کرام بھی بولنے لگے، یا رسول اللہ رائنا، آپ ہماری طرف توجہ کیجیے۔ یہ آہستہ آہستہ یہ بات کیا ہو گئی، صحابہ میں بھی پھیل گئی اور سب کی عادت بننے لگی۔ اب جب بھی کبھی رسول پاک علیہ السلام سے کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو صحابہ بھی کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، آپ ہماری طرف گویا کہ توجہ دیجیے، دھیان دیجیے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کی نیت اور صحابہ کا مراد یہ ہوتا تھا، ان لوگوں کے مراد بد دعا ہوتے تھے یہودیوں کے۔ یہ لوگ جب پیچھے جاتے تھے تو کہتے تھے آپس میں، دیکھا ہم نے ایک بات چلائی، چل گئی۔ آج ہم لوگ بہت سارے ایسے جملے انگریزی کے استعمال کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتا ہے، بد دعا کے کلمات ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، اور یہ بات اتنی مشہور ہوتی ہے جس کو ہم لوگ اس کو بڑی شوق سے اپنا لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، کسی کو کوئی کانو کان خبر نہیں، ایک کی نیت ہے اچھی ہے، دوسری کی نیت ہے خراب۔ اللہ رب العالمین نیتوں کو جاننے والا، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور یہ فرمایا، اے ایمان والو، صحابہ سے تم لوگ رائنا مت کہا کرو، پھر کیا کہو، انظرنا کہا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرما دی۔ نبی کی معمولی سی بھی گستاخی اللہ نے پسند نہیں کیا، پسند نہیں کیا۔ وہ وحی کا زمانہ تھا، وہ سلسلہ تھا، فوراً اللہ پکڑ فرما لیتا تھا۔ آج نہیں ہے وحی کا سلسلہ، اس لیے گستاخ رسول دندناتے پھرنے دیجیے۔
اس کی پکڑ ہے۔ جب ایک معمولی سی لفظ پر اللہ روک لگا سکتا ہے تو اتنی بڑی بڑی بات کہنے والوں کو کیوں نہیں سزا اور پکڑ کرے گا۔ وقول انظرنا، اے ایمان والو تم نبی سے جب مخاطب ہو اور بات چیت کرنا ہو تو کیا کہنا؟ انظرنا، اور دوسرا غور سے بھی سننا۔ یہودی لوگ کہتے تو تھے راعینا، لیکن غور سے وہ لوگ نہیں سنا کرتے تھے۔ یہاں دوسرا حکم ملا کہ کہہ کر کے متوجہ ہو جانا، اور نبی کی شان یہ تھی، نبی کا اخلاق یہ کہ جب آپ کسی سے بھی بات کرتے تھے تو مکمل اس کی طرف متوجہ، سینے مبارک کو اس کی طرف پورا کر دیتے تھے، اور جب تک کہ وہ ہٹتا نہیں تھا اس وقت تک آپ اپنے چہرے مبارک کو بھی ہٹاتے نہیں تھے، چاہے وہ بڑے درجے کے صحابی ہو یا چھوٹے درجے کو۔ اور یہ نبی کی ایک شان اور ایک معجزہ ہے کہ آپ زمین پر بیٹھتے، فرش پر بیٹھے ہوتے تھے، لیکن اگر ہزاروں کا مجمع پیچھے سے دیکھے تو ان کی آنکھ میں بھی رسول اللہ برابر نظر آتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص شان تھی نبی پاک علیہ السلام۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین جب بات کرنے کی بات آئی تو وہ کہنے لگے انظرنا، تو ان کی تدبیر، ان کی شادی سب کیا ہو گئی؟ فیل ہو گئی، پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اس آیت کریمہ سے چند مسائل ہمارے اور آپ کے لیے۔ کوئی بھی ایسی بات، ایسا جملہ کسی بھی مسلمان بھائی اور کسی بھی آدمی کے لیے نہ کہو کہ تمہاری نیت میں کچھ ہو اور ظاہر کچھ بھی ہو۔ پکڑ نیت پر ہے، ظاہری پر پکڑ نہیں ہے۔ ہماری نیت کیسی ہے، ہمارے اندر کی کیفیت کیسی ہے۔ اللہ فرمائے تمہارے کلام، تمہارے جملے، تمہارے لباس ہم نہیں دیکھتے ہیں، ہم تمہارے دل کے حال کو دیکھتا ہوں۔ اس لیے کسی کو کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہیے کہ ہماری نیت کچھ ہے، دل میں کچھ ہے اور اس کو کچھ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو۔ یہ ایک ایمان کی شان ہے، یہ اعلیٰ اخلاقی درجہ ہے، یہ ایک اچھے لوگوں کی پہچان ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ لکھتے ہیں علماء کرام کہ اگر 2 آدمی 3 آدمی ہے اور ایک آدمی ایسا ہے جو تمہاری زبان نہیں سمجھتا ہے، وہ مثال اس کی یوں لے لیجئے کہ انگریزی نہیں سمجھتا ایک آدمی، لیکن 2 آدمی انگریزی بولتے سمجھتے بھی ہیں، لیکن تیسرا آدمی انگریزی نہیں سمجھتا ہے، وہاں حکم یہ ہے کہ تم انگریزی میں بات مت کرو بلکہ اس زبان میں بات کرو جو تیسرا آدمی بھی سمجھتا ہو، ورنہ خدا نخواستہ شیطان کہیں ذہن میں ظن نہ پیدا کر دے دیکھو یہ لوگ اپنی زبان میں تیرے خلاف کچھ بات کر رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال بھی لیجیے، مثال کے طور پر میں ایک اردو بولنے والا ہے لیکن کنڑ نہیں جانتا ہے، 2 آدمی ہیں اس زبان کو جانتے ہیں، لہٰذا اس سے ذرا کنارہ کش نظریں پھیر کر کے ہٹ کر کے نہیں بات کرنی چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے، ورنہ شیطان کو یہ موقع ملے گا، وہ ذہن میں ایک ظن پیدا کرے گا، بدگمانی پیدا کر دے گا کہ دیکھو یہ دونوں مل کر کے کچھ اور بات کر رہے ہیں جو تم سمجھ نہیں پا رہے ہو، اور کہیں یہ ذہن میں یہ بدظنی بیٹھ گئی تو نکلنا بہت مشکل ہے۔ ہاں اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ بات کر لیجئے، لیکن پھر جو بات صحیح ہے وہی بات اس کو بتا دیجئے، بھائی ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے، اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مجلس میں ویسے ہی بات کرنی چاہیے جو سب کے سمجھ میں وہ بات آتی ہو، سب کے لیے وہ سمجھنے کے لائق کا جملے اور بات ہو، ایسا نہیں ہو کہ ایک آدمی کا کچھ معنی ہے، ایک آدمی کا کچھ معنی ہے، کہیں دل میں تشویش اور کہیں اس کے دل میں کوئی کسی کے طرف سے کوئی بدظنی نہ پیدا ہو۔ اس آیت کریمہ سے یہی مسائل علماء کرام لکھتے ہیں۔ تیسری بات، چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے میرے بھائی بزرگوں، اسلام اور اسلام والوں سے دشمن اسلام کتنا بغض رکھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کسی طرح سے قولاً فعلاً عملاً کسی طرح سے بھی اس کو ذہنی تناؤ میں رکھو۔ جیسے آج ہم کو کوئی کافر بنانا نہیں چاہتا ہے، لیکن ہماری زبان سے کچھ مذہبی بات کہلانا چاہتے ہیں لوگ، تاکہ اس کے ذہن میں کیا ہو، تناؤ ہو، ذہنی طور پر اس کے ذہن میں ایک بوجھ ہو، تبھی تو لوگ ایسے ایسے جملے زبردستی مسلمانوں کو پکڑ کر کے کہلواتے ہیں، یہ کہو یہ کہو یہ کہو۔
حالانکہ ان کے کہہ دینے سے ہمارا ایمان نہیں چلا جائے گا، ہم اس کے مذہب میں نہیں چلے جائیں گے، ہمارے ایمان میں کچھ بھی فرق نہیں آئے گا، لیکن دشمن اسلام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ کہلا کر کے ایک کلمے والے کے دل و دماغ میں ایک تناؤ پیدا کر دیا جائے، ڈر پیدا کر دیا جائے، اس کے ذہنی انتشار میں اس کو رکھا جائے۔ یہ ہے مقصد اور کچھ بھی نہیں، اور یہ مقصد، یہ ایسے اعمال کل بھی ہوتے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، کبھی بھی اپنے اندر بزدلی اور ایسے حالات سے کبھی خوف زدہ ہو کر کے اپنے ایمان میں کمزوری نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس کی خود وضاحت کر دیا، کیوں؟ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اے لوگوں، کافر لوگ، اہل کتاب، یہود و نصارہ، مشرکین نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ اللہ کا کوئی خاص معاملہ ہو، یعنی تم کو وہ لوگ خوش نہیں دیکھنا چاہتے، اللہ کی مدد نہیں دیکھنا چاہتے، اللہ کی رحمتیں تم پر نہیں دیکھنا چاہتے۔ لیکن یہ معاملہ اللہ کی رحمت کس پر ہوگی، کب ہوگی، کہاں ہوگی، یہ اللہ کے پاس میں ہے، وہ جس کو چاہتا خاص کر لیتا ہے، یہ انسانوں کے ہاتھ میں اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ فضل والا جس کو چاہے، یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہو، اسلام آخری مذہب ہو، قرآن آخری کتاب ہو، نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ لوگ حسد رکھتے ہیں۔ تیسرا ایک مسئلہ اور، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پہلا قبلہ کون سا تھا؟ اسلام میں پہلا قبلہ بیت المقدس۔ جب نماز فرض ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تھے تو آپ چہرے مبارک قبلے اول بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، یہاں تک کہ جب نماز فرض ہو گئی تب بھی 16-17 مہینے تک آپ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی خواہش ہوتی تھی اور دل کا ایک آرزو کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہوتا، اس لیے آپ دعا بھی کرتے تھے، آرزو بھی رکھتے تھے، بار بار کعبے کو دیکھتے بھی تھے، لیکن ابھی حکم نہیں ملا تھا، اسی لیے آپ خود ہی نہیں منہ کر کے نماز، یہاں تک کہ مکہ سے آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، آپ کو تڑپ، آپ کے دل میں یہ خواہش کہ میرا قبلہ کیا ہوتا، کعبہ ہوتا۔ لہذا وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ آپ مدینہ طیبہ میں نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی، اور 2 رکعت ابھی آپ نے ادا کی تھی کہ تیسری رکعت میں حکم آیا کہ آپ قبلہ بدل دیجیے، آپ فوراً قبلہ بدل دی۔ نماز میں آپ کبھی کبھی اپنے نگاہ نبوت اوپر رکھا کرتے تھے کہ شاید کہ نمازی میں یہ حکم مل جائے تو ہم اسی حالت میں بدل دیں گے، دیر بھی نہیں کریں گے۔ نمازی کی حالت میں حضرت جبریل حکم لے کر کے آ گئے اور آپ نے قبلہ فوراً بدل دیا۔ نبی کا بدلنا تھا، صحابہ بھی بدل گئے، لقمہ اقمہ دینے ہونے کے کچھ نہیں۔ یہ واقعہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، اور آج بھی مدینہ طیبہ میں ایک مسجد قبلتین کے نام سے، دونوں قبلے بنے ہوئے ہیں، قبلتین۔ جب یہ شکل ہوئی، پہلے یہودی اور عیسائی لوگ کہتے تھے کہ چلو قبلے کے اعتبار سے ہم لوگ تو ایک ہی مذہب میں ہیں، مسلمانوں کا بھی قبلہ بیت المقدس، ہمارا بھی قبلہ بیت المقدس، ہم بھی ادھر ہی منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، یہ لوگ بھی عبادت کرتے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے، ذرا ہم لوگ سب ایک ہی ہیں، اب الگ سے ہم کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب یہ حکم آ گیا تو اب یہ لوگ کہنے لگے یہ کیا ہو گیا، ابھی تک تو ادھر منہ کر رہے تھے، اب ادھر منہ کرنے لگے، یہ کیسا دین، کیسی شریعت، کیسا حکم ہے کہ عدل بدل ہوتا رہتا ہے، کبھی حلال کبھی حرام، کبھی یہ حکم کبھی وہ حکم۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام پکا اور حق والا مذہب نہیں ہے، جب دل چاہے تو بدل لو، جب دل چاہے تو ادھر ہو جاؤ۔ بہت اعتراض کرنے لگے مدینہ طیبہ میں اور کہنے لگے کہ اگر ایسا ہی تو 16-17 مہینے کی جو نمازیں تم نے پڑھی وہ نماز ہوئی کیا؟ بہت اعتراضات۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی، مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا۔ میرا معاملہ ہے، ہم ایک حکم کو باقی بھی رکھتے ہیں، ایک حکم کو ہٹا بھی دیتے ہیں، ہم کو تم کون کہنے والے ہو؟ اور دوسری جگہ اللہ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔
مغرب بھی میری، مشرق بھی میری، تم جدھر چاہو منہ کر کے نماز پڑھو، ہم ہر جگہ موجود ہیں۔ قبلہ تو ایک یکجہتی کے لیے، سکون کے لیے ہے، ورنہ قبلہ تو بدلتا رہتا ہے۔ ایک آدمی سواری پر نماز پڑھے اور ٹرین گھوم جائے تو گھومنے کا حکم نہیں ہے، جدھر جدھر ٹرین چلے ادھر ادھر نماز پڑھ لو۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نماز کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے یہ میرا معاملہ ہے۔ مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ۔ ہم ایک حکم کو بدل دیتے ہیں اور اس کی جگہ کوئی اچھا حکم دے دیتے ہیں، لہٰذا ایک حکم کو ہم نے قبلے کو بدلا اور اس سے بہتر حکم میں نے کعبہ کو دیا۔ اس لیے بیت المقدس سے بھی پہلا قبلہ کیا تھا؟ کعبہ تھا۔ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس کو بنائے تب یہ قبلہ ہوا۔ تو یہ حکم تو بہتر حکم ہے، اس لیے تمہیں اعتراض کرنے کا حکم نے الم تعلم ان اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیے، اللہ بڑے حکیم ہے۔ کیا ہے؟ حکیم ہے۔ وہ دھیرے دھیرے علاج کرتا ہے، ایک ہی مرتبہ بندوں پر کوئی حکم نہیں تھوپ دیتا ہے۔ شراب جب حرام کرنے کا ہوا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ شراب حرام، بلکہ کیا کہا کہ نماز کے وقت مت پینا۔ کیا کرنا؟ صرف نماز کے وقت مت پینا، باقی ٹائم میں پیو۔ اب نماز کتنے 1-1.5 گھنٹے میں نماز کا وقت ہو جاتے تھے۔ اب کوئی آدمی اگر ظہر میں پیے تو فوراً عصر کا وقت، عصر میں اگر کوئی پیے تو مغرب کا وقت، مغرب میں پیے تو عشاء کا وقت۔ تو اب صحابہ سوچنے لگے ارے اگر ابھی پئیں گے تو پھر فوراً نماز کا وقت ہو جائے۔ وہ تو چھوڑنے والے تو تھے نہیں، اللہ نے دیکھو کتنی حکمت کے ساتھ حکم دیا۔ تو صحابہ کہنے لگے جب یہ مسئلہ ہے تو اس سے بہتر پینا ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اس سے بہتر پینا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دو، جانتا تھا پروردگار کہ یہ شراب کے عادی ہیں، اتنے عادی تھے، اللہ اکبر، اتنے عادی تھے کہ جب یہ حکم ہوا کہ اب شراب مکمل حرام تو لوگ مدینے کے گلیوں میں اتنا بہائیں کہ فرماتے ہیں کہ 1 سال کے بعد بارش ہوئی تو بارش میں نالیوں میں بھی وہ رنگ نکلتا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کس سے قید لگا ہے؟ نماز سے۔ اس لیے جو آدمی نماز سے جڑ جاتا ہے تو گناہ کرنا اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے۔ جو آدمی نماز سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی بھی ناپاک نہیں رہے گا۔ وہ گھنٹے گھنٹے میں نماز کا وقت ہے تو اس کو پاکی کا خیال کرنا پڑے گا، وضو کا خیال کرنا پڑے گا، زبان کی طہارت کا خیال کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا نماز کے وقت میں نہیں پینا، باقی ٹائم میں پیو۔ جب صحابہ دیکھیں اس میں مشکل ہے، نماز کس سے بہتر ہے، نہیں پینا، چھوڑ دیے۔ جب مکمل عادت بن گئی تو اللہ نے فرمایا اب شراب مکمل حرام، کبھی بھی مت پیو۔ سب بہا دیے، اتنا بہائیں، صحابہ آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب بہا دیے، یہاں تک کہ جو اچھے اچھے پینے کے برتن تھے، پیالے تھے، اس کو بھی لوگوں نے توڑ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی برتن توڑنے کی ضرورت نہیں، برتن ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس کو دھو دینے سے پاک ہو جاتا ہے، تم برتنوں کو کیوں توڑ دیے؟ اس کو تو گھر میں رکھنا چاہیے تھا، دوسری چیزوں کے لیے ضروریات میں استعمال کرنا چاہیے تھا، کیوں توڑ دیے اس کو؟ جواب سنیے مسلمانوں بھائیوں، کیا خوبصورت جواب دیے صحابہ، کیوں نے ان کی جنت کی بشارت اس زمین پر آتی ہے۔ جواب کیا دیے؟ اے اللہ کے رسول، اگر وہ شراب پینے والا برتن اگر ہم رکھتے گھر میں تو اس کو دیکھتے تو مجھے شراب یاد آ جاتی، اسی لیے میں نے اس کو اپنی نظروں سے ہٹا دیا۔ آج فوٹو رکھتے ہم لوگ، یادگار رکھتے ہیں، فحاشی کے فوٹو رکھتے ہیں، ولیمے کے اوباشی اور غیر محرموں کی تصویریں گھر میں یاد کر کے رکھتے ہیں، اس سے گناہ یاد آتا ہے، اس سے وہ اوباشیاں یاد آتی ہیں۔ ایسی چیزیں ہٹا دیجیے اپنے گھروں سے اور اپنے ذہنوں سے، اور اپنے موبائلوں کو برابر صاف دھلائی کرتے رہیے تاکہ نہ وہ نمبر ہم دیکھیں نہ وہ تصویر دیکھیں جس سے ہم کو گناہ یاد آ جائے۔ ایسے دوستوں کے نمبر نکال دو جس دوست کے نمبر دیکھ کر کے تجھے گناہ یاد آئے، اس کو اپنے پاس مت رکھو، تب ہے ایمان کا کمال۔ اپنے گھروں سے ایسی چیزوں کو باہر کر دیجئے
تاکہ اس کو دیکھ کر کے گناہ نہ یاد آئے، تب ہے یہ ایمان کا کمال۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس برتن کو اگر گھر میں رکھتے تو یاد شراب آ جاتی، ہم اس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ تھے ایمان والے، وہ تھے کامل اور مکمل مومن تھے۔ ہماری زندگی میں ایمان نہیں داخل ہوا ہے، اوپر سر کے اوپر سے ایمان گزر رہا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ما ننسخ من آیۃ او ننسھا، اللہ فرمایا میں حکیم ہوں، حکمت کے ساتھ حکم دیتا ہوں۔ حلال کو حرام ہم کرتے ہیں۔ تیسری ایک مثال کیوں سمجھیے، ایک ڈاکٹر کے پاس بیمار آدمی جاتا ہے نا، بیمار آدمی جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اس کا بخار ہے، تو ابھی ایک گولی دیتا ہے، ایک دوا تجویز کر کے دیتا ہے، 3 دن کھاؤ پھر آنا میرے پاس۔ 3 دن کھا کر کے پھر جاتا ہے، اور جانے کے بعد دیکھتا ہے تو بخار میں کمی نہیں، دوسری گولی پھر بدل کر کے دیتا ہے۔ اب دوسری گولی سے بیچارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس پھر آتا ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو۔ مریض پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ گولی جس سے ابھی میں ٹھیک ہو گیا، یہی گولی مجھے پہلے دے دیے ہوتے تو کیا ہوتا؟ اتنے دن اور میں کیوں پریشان ہوا، کیوں آنا پڑا مجھے؟ پہلی ملاقات میں آپ اگر یہی گولی ہم کو دے دیے ہوتے، یہی دوا دے دیے ہوتے تو کھا کے ٹھیک ہو گیا رہتا، اور اتنے دن پریشان ہونے کی ضرورت کیا؟ پیسے بھی میرے گئے، وقت بھی گئے، مجھے پریشانیاں بھی ہوئی۔ ڈاکٹر جواب دیتا ہے کہ بھائی تم کو میں نے دیکھا، تمہارے باڈی میں یہ گولی کھانے کی بھی صلاحیت نہیں تھی، 3 دن کھلا کر کے تیرے باڈی میں میں نے وہ صلاحیت اور طاقت پیدا کر دی ہے، تاکہ یہ گولی کھاؤ گے تو تمہارے اندر میں وہ طاقت آئی ہے، اسی لیے اب یہ گولی دیا تم کو تاکہ تمہارے باڈی اس کو قبول کر لے اور تم اس لائق بن جاؤ، تب یہ گولی کھاؤ گے تو تجھے صحت ملے گی، اس لیے میں نے عدل بدل کیا ہے۔ ڈاکٹر ٹھیک کیا یا خراب کیا؟ اللہ اسی طرح میرے بھائیو بزرگوں حکم میں کبھی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، سہولتیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے حکم میں اسی لیے عدل بدل کیا۔ کب تک کیا؟ جب تک کہ قرآن اترتا رہا، قرآن کا نزول ہوتا رہا، نبی ہمارے رہے، تب تک کہ حکم عدل بدل، کبھی حلال کو حرام، حرام کو حلال اللہ رب العالمین کرتے رہے۔ لیکن جب وحی مکمل ہو گئی، ہم سب کے آقا دنیا سے تشریف لے گئے، تو اللہ نے یوں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب فائنل کر دیا، اب کوئی گھٹانا بڑھانا نہیں، اب کوئی گھٹانا بڑھا نہیں۔ 5 نماز 5 نماز، 30 روزے 30 روزے، زکوٰۃ کا نصاب اتنا ہی 2.5%، اب کوئی 4% نہیں کر سکتا ہے، اور کوئی کرواتا بھی نہیں ہے۔ کرواتا ہے کوئی؟ آج تک کہ کوئی مسئلہ نہیں پوچھا کہ حضرت ذرا وہ 2.5% سے علماء ذرا بیٹھ کر کے 3% کر دے، نہ۔ یہ تو پوچھتے ہیں کہ حضرت کوئی وظیفہ بتا دیجیے اگلے سال اتنا تو اتنا بڑھ جائے۔ ہم لوگ تو اپنے من کے مذہب ماننے والے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب فائنل کر دیا، الیوم اکملت لکم، آج دین میں مکمل کر دیے، شریعت مکمل کر دی، مسئلے مکمل کر دیے۔ اب نہ کوئی اندر کو لا سکتا ہے، نہ اندر کا کوئی باہر کر سکتا ہے۔ فائنل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ لہذا پوری دنیا کے علماء مسلمان بیٹھ کر کے شراب کو حلال کرنا چاہیں نہیں ہو سکتا ہے، سود کو حلال کرنا چاہیں نہیں ہو سکتا ہے، زنا کو حلال کرنا چاہیں نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس پر مہر لگا دی، مہر لگا دی۔ اب کتنا نام بدل کر کے لوگ شراب پینے کی، یہ ایپل کا ہے، یہ انگور کا ہے، یہ اس کا ہے، وہ اس کا ہے، کچھ نہیں۔ کتنے بدل کر کے ہم لوگ رشوت لے لے، سود لے لے، کچھ نہیں، حرام حرام ہے۔ لیتے ہیں لیز پر گھر مکان، لیز پر گھر مکان لیتے ہیں، بہانہ کتنا کرایہ؟ 3,000 دے رہے ہیں حضرت۔ ارے اتنا بڑا گھر اور 3,000 نہیں، وہ لیز پر ہے۔ کیا ہے یہ لیز؟ یہ 20 لاکھ روپیہ دیا، 3,000 روپیہ کرایہ۔ یہ دھوکہ ہے، جائز نہیں ہے۔ تم بھی سود کھا رہے ہو، وہ بھی سود کھا رہا ہے، مکان والا بھی، مکان لینے والا بھی۔ یہ تسلی ہے صرف ایک ہے، بہانہ ہے ایک ہے۔
میرے بھائی بزرگوں، مت ایسا کیجیے، مت ایسا کیجیے۔ لینے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تو فائدے میں ہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بھی فائدے میں ہیں، لیکن یہ پورا کاروبار رشوت خوری پر ہے۔ اس گھر میں، جس گھر میں تم رہتے ہو، اگر اس کا تعلق رشوت خوری سے ہے، سود پر ہے، تیری نماز کہاں ہوگی، دعائیں کہاں قبول ہوگی، قرآن کی تلاوت کے اثرات کہاں مرتب ہوگی؟ اس لیے ہم لوگ اب نفس کے غلام ہیں۔ اللہ حکم کو عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ علم تعلم، جان لو کہ اللہ زمین و آسمان کا وہی مالک اور بادشاہ ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارا مدد کرنے والا، تمہارا مولا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اگر ایمان لائے ہو تو۔ ام تريدون ان تصلوا، کیا تم لوگ سمجھتے ہو، چاہتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ہر چھوٹی بڑی چیزوں کے سوالات کرتے رہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے تھے۔ نبی کا ادب احترام رکھنا، سوال زیادہ نہیں کرنا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نہیں پوچھیں۔ قرآن کریم میں 17 سوال اللہ نے نقل کیا ہے، اتنے ہی سوال کیے، نہیں پوچھتے تھے وہ لوگ، سوال نہیں کرتے تھے، وہ عمل کرنے والے ہوتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، جو حکم ہے اس پر عمل کرو، زیادہ سوالات کے پیچھے مت پڑو۔ آج ہم لوگ سوالات کے پیچھے، ایسا کیوں ویسا کیوں، مت پڑو، سیدھے سادھے عمل کرو نا بھائی۔ 5 وقتی نماز پڑھو، حلال کام کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بچوں کو اچھی تعلیم تربیت کر کے ایمان اسلام کے ساتھ اس کی تربیت کرو۔ موٹے موٹے کام کیجئے، آج باریکی پر مت جائیے، سوالات کے پیچھے پڑیں گے، وقت بھی برباد ہوگا، ذہن بھی برباد ہوگا، شیطان بھی دھوکہ دے دے گا، ایمان میں کمزوریاں آئیں گی، عمل کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین نے بھی سوال زیادہ کرنے والوں کو پسند۔ حضرت مرزا جانا علیہ الرحمہ ایک بڑے وقت کے ولی گزرے، وقت کے ولی گزرے، دلی جامع مسجد میں وہ نماز بھی پڑھاتے تھے، وہیں رہتے تھے۔ حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ اور ملا جیون علیہ الرحمہ کی سب دور، بڑا خوبصورت زمانہ تھا۔ تہران سے 2 نوجوان ان سے ملنے، مرید ہونے کے لیے آئے تھے۔ دلی کے جامع مسجد پہنچے تو حوض پر وضو کرنے لگے، تو وضو کرتے کرتے ایک نوجوان نے کہا کہ ہمارے یہاں کے جامع مسجد میں جو حوض ہے، اس حوض سے یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ وہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے۔ پھر اس نے کہا نہیں، یہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، اس میں پانی کم ہے، اس میں پانی زیادہ ہے۔ یہی بحث اور وضو، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا، وضو کرتے کرتے پانی بھی جاتا ہے، دنیا کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، غور سے دیکھتے رہے، یہ دونوں نوجوان بات کر رہے ہیں۔ جب وہ لوگ فارغ ہو کر کے حضرت کی خدمت میں آئے اور کہا کہ حضرت ہم لوگ تہران سے آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، اصلاح کرنے، بیعت کر لیجئے، تو حضرت نے فرمایا واپس تہران چلے جاؤ، پہلے وہاں کے حوض ناپو، پھر یہاں کا ناپو، پکی جب بات ہو جائے گی تب میرے پاس آنا، تب میرے پاس آنا۔ ناراض ہوئے، ارے جس چیز سے تیرا کوئی تعلق نہیں، کیوں وقت اس میں ضائع کر رہا ہے؟ کرکٹ کھیلو گے نہیں تو کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ سیاست کرو گے نہیں تو اس کے پیچھے کیوں وقت اور ذہن لگا رہے ہو؟ الیکشن لڑنا نہیں تو کیوں اس کے پیچھے دھاندلی میں پڑے ہوئے ہیں؟ جو چیز آپ کی ہے اس میں محنت کیجئے، تاجر ہیں تجارت میں محنت کیجئے، معلم ہیں پڑھانے والے پڑھانے میں محنت کیجئے، کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کا ٹھیک سے کام کیجئے، مزدور ہیں مزدوری ٹھیک سے کیجئے، کھیت میں کام کرتے ہیں کاشت کرتے ہیں اس کی محنت کیجئے، ریٹائرڈ ہو کر کے بیٹھے ہیں پینشن لے رہے ہیں، اب اللہ اللہ کیجئے، نماز 5 وقت پڑھیے، تہجد پڑھیے، اشراق پڑھیے، روز قرآن پڑھیے، مہینے میں 3 ختم کیجئے، اس میں محنت کیجئے، یہ چکر چھوڑ دیجئے، یہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی، سیاسی کھیل کھیلتے رہیں گے لوگ، آخرت تو وقت تو زندگی سب برباد ہو جائے گی۔ تو سوالات زیادہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے منع فرمایا کہ ایسا سوال نہیں کرنا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتے ہیں کہ مشرکین یہود و نصارہ، دیکھو اللہ وہ ایک ایک بات کی خبر دے دی ہم لوگ کو، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہ یہود و نصارہ
یہ مشرکین سب چاہتے ہیں کہ تم کو ایمان کے بعد کفر میں لا دیں، یہی تو چاہ رہے ہو، بن جائیں سب لوگ ہمارے مذہب کی طرف آ جائیں، ایمان کو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ ان کے دل میں ایک حسد ہے کہ اسلام کیوں ترقی کر رہا ہے، اسلام کیوں بڑھ رہا ہے، اتنا روکنے کے باوجود بھی اسلام کیوں اتنی ترقی کر رہا ہے۔ قسم خدا کی اگر دوسرے مذہب کو اگر کوئی اتنا دبایا جاتا تو کب کے کب ختم ہو گیا ہوتا جتنا مذہب اسلام کو دبایا جا رہا ہے۔ اور ستم بالائے ستم تو یہ ہے، غیر تو دبا رہے ہیں، مسلمان بھی دبا رہے ہیں۔ مسلمان چھوڑ دیں کیا؟ ایک آج مسلمان ہیں جن کا جدید ذہن ہے، وہ بھی اسلام کے خلاف بولتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، کوئی مدرسوں کے خلاف، کوئی مسجدوں کے خلاف، کوئی علماء کے خلاف، کوئی قرآن کے خلاف، کوئی نہ جانے کیسے کیسے مسئلے کے خلاف۔ لہذا اگر کسی دوسرے مذہب کو اتنا دبایا جاتا، اتنا روکا جاتا، اتنا ذہنی تناؤ دیا جاتا اور اس کے پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کو اتنا ستایا جاتا، قسم خدا کی وہ مذہب کبھی ختم ہو گیا ہوتا۔ اسلامی ایک ایسا سچا حق والا مذہب ہے کہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، لہذا جتنے لوگ ستا رہے اتنے اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور جتنے علماء کو ہم ستاتے ہیں، کم تنخواہیں دے کر کے ان کو جتنا ذلیل کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو جتنا ہم روکتے ہیں، قسم خدا کی اتنے ہی علماء اور اخلاص کے ساتھ کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہے کسی جا کر دیکھیے چرچوں میں، جا کر کے دیکھیے کسی کے مذہبی اداروں میں، ارے 5، 7، 8 ہزار روپیے میں کوئی خدمت کرنے والا ہے؟ یہ کہ یہی اسلام ہے، رسول اللہ کی یہ بات ہے، قرآن کی یہ بات ہے، قسم خدا کی صبر اور آخرت پر ایمان رکھ کر کے وہاں کے اجر کی بنیاد پر آج گاؤں میں، قریوں میں لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس کی قدر کیجیے، اگر قدر نہیں کریں گے تو قسم خدا کی جنازے کے نماز بھی پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، فاتحہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، نکاح پڑھانے والا بھی نہیں کوئی ہوگا۔ آپ کہیں گے مولانا ایسی بات آپ کیوں کر رہے ہیں، اتنا بڑا ملک ہے، اتنے علماء پھر رہے ہیں۔ ارے بھائی گھر گھر حافظ قرآن تھے، لڑکے لڑکیاں تھی، لیکن جب اللہ ناراض ہوا تو پھر کوئی سورہ فاتحہ پڑھانے والا بھی نہیں تھا۔ ایسے ملک کی تاریخ پڑھیے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، قدر کر لو، ایمان کی قدر کر لو۔ چاہتے ہیں لوگ کہ یہ رہیں مسلمان لیکن برائے نام مسلمان رہیں، یہ رہیں مسلمان لیکن اس کے پاس اسلام کا کوئی دستور نہ ہو، یہ رہیں مسلمان لیکن ان کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، یہ رہیں مسلمان لیکن مسجد میں نماز پڑھنے والے نہ رہیں، یہ رہیں مسلمان لیکن سفر میں یہ نمازی نظر نہیں آئے۔ آج یہی لوگ چاہ رہے ہیں، اسی لیے اتنے ذہنی تناؤ، اتنا رکاوٹ، اتنی ساری چیزیں، لیکن ڈر یہ نہیں، جتنا اسلام کو دبایا جاتا اتنا یہ پھیلتا ہے۔ اس لیے آقا کریم سے اللہ رب العالمین نے وعدہ فرما دیا، اے میرے محبوب تیرا لایا ہوا یہ کلمہ، میرا دیا ہوا یہ کلمہ ہم کچے پکے مکانوں میں پہنچا کر کے رکھیں گے۔ زمین و آسمان کا بنانے والا نے جب کہہ دیا ہے تو ہوگا۔ اگر ہم لوگ کریں گے تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں، نہیں کریں گے تو ہم لوگ بد نصیب ہیں۔ کرنے والا کسی سے اللہ کرا لے گا۔ آگے اللہ فرمایا وَقَالُوا لَئِنْ، آپ ایسے لوگوں کو فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ، زیادہ مت الجھیے ان لوگوں سے، چھوڑ دیجئے، درگزر کر دیجئے، ان کا حساب کتاب ہم کر لیں گے۔ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کا حکم آئے گا اس وقت کام ہو جائے گا۔ آ گیا نا حکم۔ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کتنے 40 سال میں مل، کتنے، اور آپ کتنے 23 سال دنیا میں رہے۔ 23 سال میں دنیا کا نقشہ بدل دیا، نہیں بدل دیا اللہ نے؟ وہ مکہ کے لوگ جو لوگ نبی کو ستاتے تھے چن چن کر کے بلایا، بدر میں نہیں بلایا، اور بلوا کر کے لوگ شوق سے آئے، اپنے مال سے آئے، اپنے خرچوں سے آئے، ہمت سے آئے کہ ہم آج اسلام کو مٹا دیں گے، لیکن سب کو اللہ بلایا اور بلا کر کے بدر میں سب کو کنویں میں ڈلوا دیا، سب ختم ہو گئے۔ اللہ فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، درگزر کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، آپ سمجھا چکے بہت، آپ اپنا حق ادا کر دیے، ہم اس کا کام کریں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر کیا کریں؟ یاد رکھیے جب ظلم بڑھ جائے دنیا میں اور ہمارے ہاتھ سے وہ طاقت نہیں ہو کہ اس کی دفاع کر سکے، تو آخری کام کیا ہے؟ عمل میں لگ جائیے۔ کس میں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اے میرے محبوب آپ ان کو سمجھانا چھوڑ دیجئے،
آپ نماز پابندی سے پڑھیے اور زکوٰۃ دیجیے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ سوچتے ہیں نماز سے کچھ ہوگا مسئلہ، ہم لوگ سوچتے ہیں نماز سے کیا کفر کی طاقت ختم ہو جائے گی، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کفر سے نماز پڑھ لینے سے کیا یہ ظالم حکومتوں کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے تم نماز پڑھو، کام ہم تیرا کریں گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ پتہ چلا کہ ایسے پرفتن دور میں گھر گھر نمازی ہونا ضروری ہے، بچے بچے کا نمازی بنانا ضروری ہے، یہیں سے ہماری طاقت چلے گی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، آپ نماز پڑھیے۔ آج ہم لوگ اگر کوئی مولوی کہہ دے کہ بھائی چھوڑ جانے دو، کیا کر رہا ہے کرنے دو، آپ نماز پابند، کیا مولوی صاحب خالی بس مسجد نو، یہ اللہ کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس دنیا کی زیادہ تم فکر نہیں کرو، آخرت کی فکر کرو۔ یہ دنیا تو گزر جائے گی، کیا ہے، دکھ میں گزر جائے گی، سکھ میں گزر جائے گی، محل میں گزر جائے گی، جھوپڑی میں گزر جائے گی، خالی پیٹ بھی گزر جائے گی، پیٹ بھر کر کے بھی گزر جائے گی۔ یہ گزرنے والی چیز ہے، آپ اس کی فکر کیجئے، بلکہ آخرت کی فکر کیجئے، اور یہاں سے رہ کر کے کچھ بھیجئے آخرت میں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ تم بھیجو گے میرے پاس میں تم کیا کرو گے، پاؤ گے۔ ہم نہیں اس کو ختم کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے۔ یہ دنیا کی تجارت کاروبار کی منڈیاں ہیں، جہاں پیسہ لگا دو تو دھوکہ ہو سکتا ہے۔ ہوا نا ابھی اپنے شہر میں دیکھ لیے کتنے لوگ نکلے تھے، یہ کمپنی وہ کمپنی، کیا کرو 1 لاکھ دے دو تو 5,000 تجھے گھر بیٹھے بیٹھے ملے گا، آٹو بیچ کر کے دے دیا۔ اللہ کو مالدار سب پیسے نکال کر کے وہاں دے دیے، اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو مسجد سرمایہ دار مسجد، جہاں آمدنی زیادہ، وہ مسجد کے ذمہ دار لوگ بھی مسجد کے پیسے ڈال دیے۔ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، ہمارے سامنے کتنے ایسے مسئلے آئے، حضرت اتنے پیسہ بچا ہوا ہے اکاؤنٹ میں، کیا اس فنڈ میں جا کر کے ڈال سکتے ہیں؟ ایسے ایسے حالات آئے، یہاں دو گے کسی کو تو دھوکہ ہو سکتا، اللہ فرمائے ہم کو دو، ہم یہاں دھوکہ نہیں کریں گے، یہاں تم پورا پاؤ گے۔ اگر ایک روٹی کا ٹکڑا بھی تو میرے نام پر کسی کو دیا ہوگا تو میں اس کا بدلہ تجھے ضرور دوں گا۔ میں واقعہ سنایا تھا نا کہ ایک طالب علم جو پڑھنے کے لیے آیا تو مدرسے میں کھانا نہیں دیا، کیونکہ سسٹم کھانے کے بند ہو گیا تھا، کہا کہ کھانا نہیں تم کو ملے گا، پڑھنا ملے گا، پڑھو اور کھانا نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے پڑھیں گے، کھانے کے دیکھیں گے، اللہ کھلائے گا۔ جو کچھ تھا اس کے پاس چند ہفتوں میں ختم ہو گیا، بھوک پیاس پریشانی، ارادہ کر لیا کہ نہیں اب یہاں سے چلا جانا ہے گھر، اس لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ مدرسے کے گیٹ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، افسردہ ایک بوڑھی بزرگ عورت گزری ادھر سے، دیکھ کر کے چہرے کو حسن دیکھ کر کے پوچھ بیٹھی، بیٹا بڑا معصوم ہے تو، بہت معصوم لگ رہا ہے، کیا فکر ہے، لیکن چہرے پر تجھے غم دیکھ رہی ہوں۔ کہا کہ بڑی ماں اپنا کام کر، تو کیا میرے غم حل کرے تھے۔ کہا کہ بیٹا تو بتا دے کیا ہے، بتایا سنایا، کہا کہ فکر مت کرو، تم یہیں پڑھو، اسی مدرسے میں پڑھو، دارالعلوم دیوبند ہی میں پڑھو، تم کہیں مت جاؤ، ہم تجھے روٹی دیں گے۔ کہاں سے دو گی تم روٹی؟ میں بیوہ عورت ہوں، میرا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے، میں ایک بڑے مالدار کے گھر میں جا کے کام کرتی ہوں، صبح مجھے 2 روٹی ملتی ہے، وہاں سے دوپہر کو 2 روٹی ملتی ہے، اور شام کو بھی 2 روٹی ملتی ہے۔ بیٹا میں تجھے 1 روٹی صبح بھی دوں گی اور شام کو بھی 1 روٹی دوں گی، کسی کو مت چاہو تم۔ وہ عالم دین ابھی بھی زندہ حیات ہیں، کہتے ہیں میرے گیٹ پر آنے سے پہلے وہ بوڑھی عورت روٹی لے کر کے کپڑے میں باندھ کر کے تیار رہتی تھی۔ میں نے اس کی روٹی ایک کھا کر کے عالم دین بن گیا، وہ دنیا سے چلی گئی۔ میری ماں بہنوں بزرگوں، پیسے جو اسٹاک رکھے ہو دیمکیں کھا جائیں گی، تیرے زیورات گلے کے سانپ بن کر کے دوڑیں گی۔ اپنی زندگی میں کچھ نیکی کا کام کر کے آخرت بنا لیجئے، بنا لیجئے، بنا لیجئے، کسی نیک لوگوں کو دیجئے، حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے، اپنے بچوں کو نیک بنائیے، کچھ اچھا دین کے راستے میں لگائیے۔
اس کا انتقال جب اس بڑھیے کی ہوئی تو حضرت کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک ریشمی کپڑے میں جنت کے بہت ہی اعلیٰ مقام پر وہ بیٹھی ہے تخت پر. دیکھ کر کے کہنے لگے اے بوڑھی ماں تو یہاں کیسے؟ کہا کہ بیٹا وہ روٹی کی برکت سے اللہ نے مجھے جنت عطا کی ہے. اللہ کو ایک روٹی کا ٹکڑا بھی دو، اللہ قدر کرنے والا ہے. ہم اور آپ نہ قدر کریں تو نہ قدر کریں، لیکن اللہ قدرداں ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. اللہ کے پاس کچھ دو، اللہ کے پاس کچھ جمع کرو. اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ہر عمل کو جاننے والا ہے. خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگوں، اپنی زبان سے کسی کو کوئی غیر غلط کلمات مت کہیے. لنگڑے کو لنگڑا کہہ کر کے مت پکاریے، کالے کو کالے کہہ کر کے مت پکاریے، ناٹے کو ناٹے کہہ کر کے مت پکاریے. عیب سے کسی کو مت پکاریے، اللہ کا فیصلہ ہے. جو دل میں ہو وہی زبان پر، یہ مومن کی شان ہے. دوسری بات یہ ہے میرے بھائی بزرگوں، آج ذہنی تناؤ لوگ دے رہے ہیں، اس سے ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ کو راضی کر لیجئے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. چوتھی بات یہ ہے، اللہ بڑا حکیم ہے، وہ عدل بدل کرتا رہتا ہے. اسی لیے 4 مسئلے کا 4 اصول ہے. ایک کتاب قرآن، دوسرا حدیث، کتاب اللہ، رسول اللہ، اور تیسرا جو درجہ ہے وہ صحابہ، اور چوتھا جو درجہ ہے وہ اجماع صحابہ، ائمہ، علماء. یہ 4 درجے سے شریعت بنی ہوئی ہے. ایک مسئلہ اگر کتاب میں ہے الحمدللہ، قرآن میں ہے الحمدللہ،